السلام علیکم۔ علامہ اقبال کے تمام کلام کو تین الفاظ میں تین جو مین الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں ان میں ایک عشق ہے، خودی ہے اور شہیں کا تصور۔ اقبال لیتے ہیں اپنے پورے کلام میں یہ چیزیں جو ہے نا اس کے گرد گھومتی ہیں۔ عشق 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 یک رنگ پاکیزہ شخصیات میں حلول کرتا ہے، اور عشق وہی حقیقت میں عشق کی امین ہوتی ہیں شخصیات جو پاکیزہ یک رنگ ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، اور اشعار یک رنگ ہوتا ہے مگر وہ بھی دور آیا۔ اب جیسے میں ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ عشق گلی گلی کوچا کوچا صحراؤں کا سفر کرتا ہے، پاکیزہ شخصیات میں حلول کر لیتا ہے، اور یوں پھر جذب و مستی کے ذریعے منازل طے ہوتی ہیں۔ مگر وہ بھی دور آیا جب علامہ اقبال کے دور میں ہر کوئی عشق کے پرمٹ بانٹ رہا تھا اور ہر کوئی اپنے آپ کو عاشق کہہ رہا تھا۔ تو ایسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا چیز متعارف کرائی، اور وہ تھا خودی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اور دوسری طرف جوہر زندگی جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز پر دیے نیام ابھی۔ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے عشق کے دعوے اپنی جگہ پہ ہو سکتا صحیح ہیں، غلط ہیں، جو بھی ہیں، مگر تم عشق کے اس وقت تک مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خودی اشکارا نہ ہو۔ جب خودی ہے کیا ہے کہ جب تم خدا کی رحمتوں کے امین بن جاؤ اور خدا کی ذات کی تجلیات کی بارش تم پہ ہوتے ہوئے کرامات کا ظہور ہو، یا خدا کی ذات تمہارے کے نزدیک نظر آئے، پھر ہی تم کو خدا کا بندہ کہہ سکتے ہو۔ اگر تم خدا سے دور اور شیطان کے چنگل میں پھنس کے بڑے بڑے عشق کے دعوے کر رہے ہو تو یہ تمہاری جہالت ہے۔ لہٰذا اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے عشق سے ہٹ کے خودی کا تصور دے دیا کہ ایسے لوگ جو بے معنی عشق کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اور عشق کا تصور ختم کر رہے تھے، علامہ اقبال نے خودی کا تصور دے دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے خودی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا، یعنی کہ خدا نے ہر شخصیات میں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ پہلے تو انسان اخلاق حسنہ پہ فائز ہو، پاکیزہ با کردار ہو، پھر وہ جذب و مستی کی منازل طے کرتے ہوئے حکمت و دانائی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس سے فائدہ لیتے ہوئے انسان اپنی منازل کی طرف جائے۔ اگر ان تمام جو مراحل گنوائیں اگر انسان ذرا سا بھی لاپرواہی سستی کرے گا اور ہٹ درمی دکھائے گا، یا اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کی طرف سے اشارے ملے اس سے پرے جائے گا، تو انسان گمراہی میں گر پڑے گا اور شیطان اس کو اچک لے گا، اور یوں وہ عشق کے مقام اور خودی کے مقامات پہ پورا نہیں اتر سکے گا۔ تو لہٰذا اقبال نے خودی کا تصور دیا اور انسان کو یہ بتایا کہ آج معاشرے کا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے، یہ چار سو بدل جائے گا اگر تم میں عشق ہوگا تو، اور عشق کے بعد خودی کا منازل طے کرو گے تو پھر ہی یہ چار سو بدلے گا۔ خودی کی موت سے مشرقی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز نہ پیدا۔ اب میں نے خودی کے حوالے سے عشق کے حوالے سے بہت لینتھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ایک گھنٹے کی۔ میں اب جو تین مین چیزیں استعمال کی ہیں علامہ اقبال نے، جو تین الفاظ استعمال کیے وہ میں اب آج بیان کر رہا ہوں۔ اور شہیں کا تصور اقبال نے دیا۔ شین کی وہی خوبی ہے جو ایک مرد درویش میں خصوص صاف ہوتے ہیں، صوفیہ اعظام میں جو صاف ہوتے ہیں، وہی شہین میں اقبال نے گنوا دیا۔ شہین ایک پرندہ ہے، اور جتنی بھی شہین کی صفت ہے درویشانہ، ایک یہاں جگہ پہ آپ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، تو شہین کرتا کیا ہے؟ شہین آشیانہ نہیں بناتا، کیونکہ وہ تو بلند مقاصد کے لیے چنا ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں درویش خدا مست نہ شرقی نہ مغربی، دیس اس کا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ ویسے بھی انسان مسافر ہے اس دنیا میں، اور مسافروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسافر نہیں ہیں، کیونکہ وہ وقتی طور پہ ان کی آنکھ اتنی بھی نہیں ہوتی، مگر جو مرد درویش ہے وہ دنیا کو مسافر خانہ تصور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آشیانہ نہیں بناتا۔ شہیں کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بلکہ وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، یعنی حرام نہیں کھاتا، اور یہی درویشوں کی صفت ہے، حرام نہیں کھاتے۔ شہیں جو ہے وہ ہمت نہیں آتا، جیسے صوفیہ اعظام ہے، ان کے اللہ پہ یقین توکل بہت ہوتا ہے، تو شہیں کبھی تھک کر پرواز سے نہیں گرتا، پردم ہے تو نہیں خطرہ آفتاب، اس طرح کا علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے۔
میں ہو سکتا ہے شعر کو الٹ پلٹ کر گیا ہوں، مگر شہین کی خوبی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جد و جہد مسلسل اپنی کوشش اور جستجو میں لگا رہتا ہے. وہ کبھی بھی سہل پسند نہیں ہے، سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے، بلکہ وہ محنت کرنے والا ہے. اب لہٰذا آشیانہ نہیں بناتا، شہین کی خوبی ہے. شہین حرام مال یعنی کہ مردار نہیں کھاتا. اور تیسری وصف یہ گنوایا گیا کہ شہین جو ہے وہ محنتی بہت زیادہ ہے اور اس کی پرواز تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس قدر وہ اس نے محنت اور مشقت کی ہے کہ گدھ کوے اس کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی پرواز بہت بلند ہے. شہین کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اس کا تعاقب کرتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کا، وہ اپنی پرواز مزید سے مزید بلند کر لیتا ہے اور کوئی اس کے مقام پہ نہیں پہنچتا. یہی صوفیہ کا احوال ہے کہ وہ کفر کے وانوں میں اسلام کا پیغام پھیلا دیتے ہیں، مگر خالیہ پاکستان بن گیا کردار کی خوبصورتی. تو لہٰذا ان کی جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس کو پہچاننا. پھر اسی طرح ایک جگہ پہ علامہ اقبال خودی کا تصور بیان کرتے ہیں کہ ہو اگر خود گیر و خود گر و خود نگر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مار سکے. تو پہلے اپنی آپ میں خوبیاں پہچانو، پھر ان خوبیوں کو مستقل مزاجی لے کے آؤ تربیت کے لیے جیسے بھی ہے، پھر ان خوبیوں کو ضائع نہ ہونے دو، یعنی کہ اپنی قیمت وصول ہوگا. یہ بھی اقبال فرما رہے ہوتے ہیں. تو شہین کا تصور، عشق کا تصور، خودی کا تصور، اس مقامات پہ پہنچنے کے لیے انسان کو اب جتنے یہ مہارت گنوائے ہیں یہاں پہ تو بہت ہی عظیم شخصیت پہنچ سکتی ہے نا. آج کل بناوٹی ظاہر دین جیسے فتوے چل رہے ہیں اور چاپلوسیاں چل رہی ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو کوئی عشق کے پرمٹ بانٹ رہے ہیں، کوئی کسی کو نااہلوں کو بھی اہل تصور کیا جاتا ہے، اور ایون بد کرداروں کو جناب قوم کا مسیحا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. جن کو جو کاپی پیسٹ سے تبلیغ کر لیتا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے وہ دین کا بڑا چیمپئن ہے اور دین ہی اس کے دم سے، استغفر اللہ، اسلام اس کے دم سے ہے. اقبال نے ہر اس دعوے کی نفی کی جو کردار کی خصوصیت پر ہے. تو لہٰذا خوبصورتی اور خوبیاں، وصف اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور جو بھی روحانی منازل ہیں وہ اسی وقت طے ہوں گی جب ہمیں کردار کی خوبصورتی ہوگی اور جب ہمیں یک رنگی اور پکیزگی ہوگی. اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کسی نہ کسی گروپ میں شامل ہو جائیں اور عشق کے پرمٹ بانٹیں اور ان کو بھی ثابت کریں کہ یہ بہت بڑے عاشق ہیں اور آپ بھی عشق کے پرمٹ آپ کو مل جائے گا، مگر آپ بد دستور خدا کی بارگاہ سے دور رہیں گے، کیونکہ آپ ایسے نظریات میں پھنس چکے ہیں جہاں پہ خوش آمدید اور باری قسم کے لوگوں کا دخل تو ہے. وہ آپ کو بڑے بڑے پرمٹ تو دے دیں گے مگر آپ کا کردار اس قدر بھٹکا ہوا ہے کہ آپ تو سچ نہیں بول سکتے. بد کردار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، قتل و غارت کرواتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، نشہ میں ملوث ہیں، جتنی بھی بد اخلاقی اوصاف ہیں جن پہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور ایون فساد پھیلاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عشق کے مقام پہ فائز ہو سکے؟ صوفیہ نے کافروں کو مسلمان کر دیا. آج مسلمان سے بیزار نظر آتا ہے اور آج خاندانی رشتے تباہ ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ کردار نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، کردار نہیں ہے. بھائی کو مارا ہے، کردار نہیں ہے. بیوی شوہر کو ماری ہے، شوہر بیوی کو مارا ہے، کردار نہیں ہے. باپ اپنے بچوں سے متنفر نظر آ رہا ہے اور کردار نہیں ہے. اس کے علاوہ رشتہ دار ہیں ان کی اپنی ہے اور سیاستدان ملک کو لوٹ کھاتے ہیں، کردار نہیں ہے. مولوی دین بیچتے ہیں، کردار نہیں ہے. کردار ہے ہی نہیں ہے. تو کردار ایسے ہی نہیں مل جاتا. یہ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد پہلے صوفیہ جیسے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ میں اتنی گریپ ہو جاتی ہے کہ آپ شیطان کے پھندوں میں نہیں پھنستے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی پھر وہ منازل دیتا ہے، پھر آپ کو چن لیتا ہے کہ آپ چونکہ آپ اعلیٰ کردار ہیں، شیطانی پھندوں میں نہیں پھنس رہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پھر وہ دوسرے منازل دیتا ہے کہ آپ ایک انسان پہ سیلف کنٹرول ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی پھر وہ یہی نظریہ ان میں پھیلائے کہ ان میں پہلے تو ان کو حقیقی معنوں میں جتنے بھی پھندے لگائے ہوئے ہیں غلط قسم کے نظریات سوچوں کہ ان کا خاتمہ کرے. اور قوم کو ہے اس میدی برحق کی تلاش ہو جس کی نگاہ زلزلاف کا. اقبال فرماتے کہ پہلے فکری طور پہ جو بت باندھے دیے گئے ہیں، جو نظریات کے بت باندھ دیے گئے ہیں غلط قسم کے، پہلے تو اس کا خاتمہ کرنے والی کوئی شخصیت ہونا، جیسے اقبال نے خاتمہ کیا تمام نظریات کا. اس کے بعد آگے کردار کی آتی ہے اگر بات آتی ہے، مگر یہاں پہ تو غلط قسم کے نظریات میں لوگ پھنس کے اپنی شخصیت کو، ہستی کو مٹا رہے ہیں.
تو ایسے میں کردار کی خوبصورتی کہاں پہ پیدا ہوگی؟ تو لہٰذا اس کے لیے پہلے انسان کا ایک جو اللہ تعالیٰ کی نے نظریات اور قائد دیے ہیں اس پہ پورا اترنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی غلط قسم کے نظریات میں پھنس جائیں. پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ پھر کو آپ صوفیہ کسی سے پرمٹ نہیں لیتے مگر نہ کسی کو پرمٹ دیتے ہیں، مگر وہ کوئی بھی اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور شہی کی پرواز بلند ہوتی ہے. اور دوسرا وہ تو ان کی نگاہ سے پل پل ہزاروں درجنوں عاشق پیدا ہو سکتے ہیں، مگر وہ ان کی نگاہ کیمیا ایسی ہے، وہ مسیح حقیقی معنوں میں کہلاتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ معاشرے میں جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ کردار ختم ہونے سے ہیں. تو ایسے میں عشق کا تصور، خودی کا تصور، پھر اس سے بڑا تصور جو خودی ہے، اور شہی کی پرواز کا اور فاتح عالم کا تصور ناممکن ہے اس کو پرواز کرنا ایسے دور میں جہاں پہ فتوے تو ہیں مگر حقیقی معنوں میں حقیقت سے پرے سوچتے ہیں، جہاں پہ ذرا سا بھی حقیقت سے قریب کسی کا نظریہ نظر نہیں آتا. ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے کہ آدھا سچ آدھا جھوٹ بول کے لوگوں کو بیف بنایا جاتا ہے. بڑی سیاسی تحریکیں آتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. یوتھیوں کا لیڈر دیکھیں اپنے آپ کو چیمپئن مانتا تھا، مگر وہ بد کرداری میں بھی مانتا ہے، پی آئی ڈی کی ہوئی ہے، اور جھوٹ بھی بولتا ہے، اور حکمت و دنائی بھی ہے خود کو کہتا ہے. میں کہتا ہوں تباہ ہو جائے گا، اور تباہ ہو گیا. ہم تو اس مقام پہ ہیں کہ جس کے متعلق ہم بیان کرتے ہیں وہ ہستی ہی مٹ جاتی ہے، کیونکہ ہماری نگاہ بہت بلند ہے. اور ہم تو بعض اوقات اللہ کی طرف سے دیے ہوئے جو الہام اترتے ہیں اس سے بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، مگر ڈرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرنے سے کہ بعض اوقات ہم قدرت کے اشاروں کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکیں اور کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس پہ جھوٹا ثابت ہو اور ہماری بےعزتی ہے. مگر ہم کچھ چیزیں شیطان بھی انسان کو ورگلاتا ہے، وہ غلط قسم کے نظریات تھوپتا ہے، اور وہ شیطان جیسے وسوسے ڈالنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے دل میں اچھی باتیں ڈال رہے ہوتی ہیں. تو جب انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، تو پھر ہی قدرت کے اشارے، ایمان کی طاقت زندہ ہو تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کے اشارے نظر آتے ہیں اور سمجھ آتی ہے، ورنہ آپ خود ساختہ نظریات میں ہی پھنس کے اپنی ہستی کو تباہ کریں گے، اور یہ ہستیاں تباہ ہوتی نظر آ رہی ہیں. لہٰذا اس لیے حق کا آج پلیٹ فارم نہیں ہے، آج انسانیت کا کوئی مسیحا نہیں ہے، آج ولایتوں کا سلسلہ لگتا ہے رک گیا ہوا ہے، اور ورانی جنت سے پرانے بہشت ہیں پریشان، اقبال فرما رہے ہیں. اور وہ عورت جو کسی کو پھانسنے کے لیے خوشبو بھی لگاتی ہے تو جنت سے دور ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتی رایہ کار عورت. اور وہ مرد جو ورانی جنت سے حوران بہشت ہیں پریشان، وہ بھی بتایا گیا. دیوس مرد کے متعلق بتایا جاتا ہے جو عورت کو کسی غیر مردوں کے آگے پھینکے، وہ اس کا نام کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو شخصیت کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. جہاں پہ بروں اچھوں کا حساب ہو رہا ہوگا مگر بد کردار مرد کو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کرے گا قیامت والے دن. تو یہ پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کا تمام خدائی کا نظام پاکیزگی پہ چلتا ہے، عشق اور خودی کی منازل پاکیزگی سے طے ہوتی ہیں. اگر پاکیزگی نہیں ہے تو خدائی کا نظام بھی اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور شیطانیت پھر پروان چڑھ جاتی ہے. خدا حافظ.